السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جی محترم ویورز، آج ہم آپ کو 322 گیٹ نمبر کے پاس یہاں جہاں لیڈیز صفیں ہیں یہاں پر لے کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ یہاں کا جو 322 کے جو جنگلے کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ ایریا، وہ صحن ہے، صحن کی نئی توسیع ہوئی ہے، تو جو ہے یہ انشاءاللہ آج ہم یہ ایریا کور کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ولاگ وہاں بنائیں گے۔ یہ سامنے دیکھیے، یہ سامنے ٹیپ لگے ہوئے ہیں، یہ فلٹر کا پانی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، فلٹر والا پانی ہے۔ یہ زمزم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زمزم ہے، لیکن یہ زمزم شریف نہیں ہے۔ زمزم شریف صرف اندر کے مسجد کے اندر کے حصے سے ملتا ہے، یا پھر وہ ایک ایریا بنا ہوا ہے 310 کے پاس جو میں نے دکھایا تھا، وہ وہاں پر دیکھیے ماشاءاللہ سے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر ہم ڈیلی بھی جو ہے نا آئیں تو ہمارا دل نہیں بھرتا۔ اور دیکھیے ویو، دیکھیے موسٹلی جب میں نے ولاگ بنانا ہوتا ہے آپ کے لیے تو میں اس ایسے ٹائم آتی ہوں جب زیادہ رش نہیں ہوتا، تو یعنی نماز کے بعد میں تسبیحات وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کے لیے ولاگ بناتی ہوں۔ دیکھیے یہ ابھی 10 بجے کے بعد سے یہاں پہ صفائیاں شروع ہو گئیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا مسجد کے جو اندرونی گیٹ ایک تو ہیں اور ایک بیرونی گیٹ جو ہے، باہر کی گیٹ ہے، تو انشاءاللہ میں باہر کے گیٹ سے جو ہے نا آپ کو ہوٹلز بھی دکھاؤں گی کہ کون سے گیٹ کے پاس کون سا ہوٹل پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے ابھی ہم جو جا رہے ہیں، یہ ہم جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو یہاں سے میں ویو دکھاتی ہوں۔ یہ نئی توسیع ہوئی ہے یہاں باہر، صحن میں بھی قالین بچھائے گئے ہیں اور یہاں پہ بھی، اور سامنے ہوٹلز ہیں لائن سے۔ تو میں آپ کو 1 بائی 1 جو ہے نا گیٹ سے کے بعد جو ہے نا باہر کا ایریا اس میں دکھاؤں گی کہ کون سے گیٹ کے بعد کون سے گیٹ کے پاس جو ہے گیٹ کی طرف آپ کا مرکزیہ کا کون سا ہوٹل لگتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن ہم اس ہوٹل میں بھی جائیں گے اور ہوٹل کی وزٹ بھی کروائیں گے، باہر کا ریسیپشن کا ایریا، کیونکہ روم میں تو ظاہر ہے کہ جب ہمارا بکنگ ہوتی ہے تو تبھی جا سکتے ہیں، باقی ریسیپشن اور وہ باہر کا ویو دکھا سکتی ہوں میں آپ کو۔ تو یہ باہر کا ویو ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نیکسٹ ولاگ یہاں بنائیں گے، تو پھر آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے نا سب جگہ کا وزٹ کروائیں گے، زیارت کروائیں گے۔ اور یہ اندر کا حصہ ہے، وہ 300 یہ گیٹ، اور یہ چھتریاں ابھی کچھ کھلی ہوئی ہیں، کچھ بند کی ہوئی ہیں، اور یہ ایریا جیسے کہ محترم ویورز، ہم آپ کو اپنے ولاگ میں کوئی نہ کوئی اچھی اصلاحی چیز بھی بتاتے ہیں، کچھ اچھے کوڈ بھی دیتے ہیں، کچھ اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو آج جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے عرض کی تھی کہ ہم جو ہیں وہ درود پاک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھیے جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو خود بخود ہمارا دل سے جو ہے نا وہ درود پاک کا ورد شروع ہو جاتا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ دیکھیے ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں اس کا تو ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم سلام پڑھتے ہیں، سلام کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں آقا کریم سے ملتا ہے، تو ہم کتنے
خوش قسمت ہیں کہ آقا کی طرف سے ہمیں جواب مل رہا ہے۔ اور آج میں نے جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے آج کل بہت سارے ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ گہما گہمی میں جو ہے وہ مشغول ہونے کے بعد اتنا جو ہے وہ ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں، اور یہ پریشانیاں جو ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم اپنے ورد جو ہے وہ درود پاک کا ورد کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے مختصر جو بھی آپ کو درود پاک مختصر لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی بھی آپ جو درود پاک جو آپ پڑھتے ہیں، تو آپ ایک بار اپنی عادت بنائیں اور درود پاک پڑھنا سٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس سے بھی اور زیادہ توفیق دے گا۔ اور درود پاک ہم خود نہیں پڑھتے، یہ ہمیں توفیق ملتی ہے۔ ہم جیسے اپنے گھر میں اگر حلقہ درود کا اہتمام کریں، ہم اپنے گھر میں فیملی ممبرز ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں درود پاک، الگ الگ پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، وہ ایک چیز وہ ٹھیک ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی چیز کو 10-15 منٹ اپنی ڈیلی کے روٹین میں یہ شامل کر لیں، ہم کسی بھی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، یا جب ہم فیملی ممبرز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سب ہم اگر فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا کسی بھی ٹائم جب آپ کو ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہیں، تو آپ اگر 10-15 منٹ درود پاک پڑھیں گے تو یہ ایک درود پاک کی محفل جو ہے وہ حلقہ محفل ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا جہاں محفلات ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر فرشتے وہاں اس ذکر کو سنتے ہیں، اور پھر جا کر اوپر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یہاں تیرا فلاں بندہ جو ہے ذکر اذکار کر رہا ہے، تیرا فلاں بندہ جو ہے یا اللہ آپ کا یہ بندہ جو ہے وہ اچھی باتیں بتا رہا ہے، اچھی ذکر کر رہا ہے۔ اور جب ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہر وقت ہمارا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، تو اس ذکر کی کیا ہی بات ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ ملائکہ جا کر اوپر ہماری ڈیلی کی اگر جب ہم اپنی معمولات بناتے ہیں کہ ہم 10-15 منٹ درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ ہماری اوپر جو ہے جو اس کا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور خود سنتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں تو فرشتے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، لیکن جب ہم جمعرات اور جمعے کی شب جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور باقی ہم جب اس طرح ریگولر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، اور ہمارا تذکرہ اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا جب تذکرہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور فرشتے ہمارا ذکر کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے ہیں، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے، جو بھی ذکر اذکار کرتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ نام لے کر اوپر جو ہے بتایا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ہم دعا کرتے ہیں اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں، اگر ہم دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ دعا جو ہے ہماری مہلک رہتی ہے، درود پاک پڑھنے سے جو ہے وہ دعا اوپر جاتی ہے۔ تو ہمیں سب کو جو ہے درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہم درود پاک کی محفلیں اپنے گھر میں سجاتے رہیں۔ اور آج آپ کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے گھر میں 10-15 منٹ کا معمولات بنائیں،
درود پاک پڑھیں. دیکھیے پھر آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں. جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کا خود بخود ذوق شوق بڑھتا ہے، پھر آپ اور درود پاک پڑھتے ہیں. اچھا، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جیسے یہ چھتریاں جو ہیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ دیکھیے یہاں پلرز ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں نا، تو یہ 1 بائی 1 کر کے اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے. دیکھیے آج یہ پلر کی اس ایریے کی صفائی یہاں سے شروع ہوئی ہے اور وہ سامنے بھی صفائی ہو رہی ہے. لاسٹ ٹائم ہم وہاں تھے، ہم نے وہاں پہ اپنا ولاگ بنایا تھا، وہ مسجد کے باہر کا ایریے کی طرف. اور اس بار ہم جو ہیں وہ سامنے والے ایریے سے اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، تو یہاں پہ 322 گیٹ نمبر. اور باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر آپ کو ہوٹلز بھی دکھائیں گے. اور ابھی ہم یہاں پر دیکھیں یہاں صفائی ہو رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اور جی ناظرین، آج کا ولاگ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آج ہم نے آپ کو مسجد نبوی کا 322 گیٹ کے ایریے کو دکھایا اور یہاں پر جو یہ بیک سائڈ پر ہے، اس سے پیچھے بھی ہے، ہم پھر انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی جائیں گے. تو جیسے جیسے ہم گیٹ کی طرف جائیں گے ہم وہ اس ایریے کے ہوٹلز بھی دکھائیں گے اور آپ کو وہ ایریا بھی دکھائیں گے. یہ لیڈیز ایریا ہے اور آج کا یہ ولاگ ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نمازیں پڑھنے کی، زیارات کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آپ کی جلد از جلد حاضری ہو یہاں پر. اور آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.